اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو آباد کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے اپنے اس ارادے کا ذکر فرشتوں سے کیا اور فرمایا کہ میں دنیا میں اپنا نائب خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اس پر فرشتوں کو بڑا تعجب ہوا اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری حمد کے مددگار بھی ہوتے ہیں۔ تو ایسے انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو دنیا میں فتنہ و فساد اور خون ریزی پھیلائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے اعتراف کیا اور خاموش ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی کے وجود سے حضرت آدم علیہ السلام کے وجود کو بنایا اور اس میں روح داخل کر کے اس کو گوشت کا ایک حصہ چلتا پھرتا انسان بنا دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے علم سکھایا اور کچھ چیزوں کے نام بتا دیے اور پھر فرشتوں سے ان چیزوں کے نام دریافت کیے۔ انہوں نے عرض کی، ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے جتنا علم تو نے ہمیں دے رکھا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت آدم علیہ السلام نے سارے ناموں کے نام صحیح بتا دیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس بندہ خاکی کے آگے جھک جاؤ، اور سب فرشتے فرمان خداوندی کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے آگے جھک گئے، مگر ابلیس نے جو دنیا میں شیطان کے نام سے مشہور ہے، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو مردود قرار دے کر اسے جنت سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ شیطان نے خدا سے مہلت کی طلب کی، جس کے لیے تو نے میری تمام عمر کی عبادت کو برباد کر دیا، میں اس کو اور اس کو اولاد کو ہر طریقے سے راہ ہدایت سے بھٹکاؤں گا اور بہکاؤں گا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جاؤ تم جو چیز چاہے کر لو، جو لوگ تیری پیروی کریں گے میں ان کو دوزخ سے بھر دوں گا، جو کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن دنیا میں میرے ایسے بھی بندے ہوں گے جو تیرے فریب میں نہیں آئیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے۔ ایسے لوگ ہی جنت کے حقدار ہیں، جہاں بہترین نعمتیں موجود ہیں اور جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا کو بھی پیدا کیا اور ان دونوں میاں بیوی کو حکم دیا کہ جہاں بھی رہو، جو بھی تمہارا جی چاہے کھاؤ پیو جنت میں، لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھنا کہ اس فلاں درخت کے پاس نہ جانا، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا بڑے سکھ چین اور مزے سے جنت میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ وہ جنت میں جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر ارشاد فرمایا کہ اس میں راحت ہی راحت ہے، یہاں کوئی دکھ اور تکلیف نہیں ہے، اور اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، دودھ کی، شراب کی، پانی کی۔ اور شیطان نے بڑے ہیلے بہانوں سے حضرت حوا کو پھسلا کر اس درخت کے قریب جانے پر آمادہ کیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو اپنی غلطی اور گناہ کا احساس ہوا۔ اپنے اس فعل پر وہ بہت نادم اور پشیمان تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اب تم جنت سے نکل جاؤ اور زمین پر جا کر رہو، تمہیں ایک مقررہ مدت تک کے لیے بھیجا جاتا ہے، اس کے بعد پھر تم لوٹائے جاؤ گے اور تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ اس دنیا پر خدا کا ایک گھر بنائیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے خدا کے حکم کے مطابق خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی۔ یہ وہی خانہ کعبہ ہے جہاں ہر سال لاکھوں مسلمان حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا پہلا انسانی جوڑا تھا جو دنیا میں آباد ہوا اور دنیا کی آبادی کا باعث بنا۔ ان کی اولاد پھلی پھولی۔ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے، اس لیے آپ کو ابو البشر بھی کہا جاتا ہے، یعنی تمام انسانوں کے باپ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد آج دنیا کے کونے کونے پر موجود ہے۔ آدم علیہ السلام کی اس اولاد نے اپنی ہمت، مردانہ اور شوق کی بلندی سے دنیا میں آخر قدرت کے وسائل کو تسخیر کر لیا ہے۔ بڑے بڑے سمندروں کو کھنگالا، آسمان سے باتی کرتی ہوئی برف پوش چوٹیوں کو سر کیا، ہوا کی بلندیوں میں پرواز، برفانی تودوں سے گزر کر کبتین پر جھنڈے گاڑے۔ یہی نہیں بلکہ اپنی خداداد ذہانت اور قابلیت سے جہاں دنیا کی تباہی اور بربادی کے سامان مہیا کیے، وہاں دنیا والوں کے لیے بے شمار راحت اور آسائش کی چیزیں بھی ایجاد کی۔ محترم سامعین، ویسے تو قرآن مجید میں سورۃ البقرہ اور بھی بے شمار سورہ مبارکہ میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 31-32 میں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ محترم سامعین،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد پوری کی پوری امت کو، پوری کی پوری کائنات کو پیدا کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، اور تمام تر کائنات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا۔ محترم سامعین، یہ آج کی مختصر ویڈیو تھی جس میں ہم نے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی کچھ باتوں کے بارے میں بتایا، لیکن اگر آپ مکمل تفصیل کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات کو پڑھنا چاہتے ہیں تو قصص القرآن، قصص النبیین اور قصص الانبیاء مشہور کتابیں لکھی گئی ہیں، آپ ان کا ضرور وہ وزٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے ایسے ہی کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔